دل سے حسد نکال دینے کی قربانی ہے۔ آپ 50,000 کا بکرا خرید لیں، دل کے اندر کینہ ہو، حسد ہو، بغض ہو، ایک دوسرے کی دشمنی ہو، تو آپ کی یہ قربانی وہ قربانی نہیں ہے۔ قربانی کا جانور چھوٹا ہی ہو لیکن اخلاص نیت کے ساتھ کیا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور قربانی مثلاً ایک معاشرہ، ایک گھر ایک ساتھ رہتا ہے، مثلاً ایک والد محترم ہے، ان کی 5 اولاد، پانچوں اولاد کماتی ہے، اگر باپ اپنے جانب سے قربانی صرف کرے اور بیٹے کما رہے ہیں، اپنا پیسہ رکھ رہے ہیں، نہیں، اگر تمام بیٹے ایمانداری کے ساتھ تمام چیز کمائی کو اپنے باپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، باپ کے جانب سے اگر کرے گا تو ہوگا۔ اگر بیٹا بھی بچا کے مال رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی گھر کی عورتیں جن کے پاس زیورات ہیں، جن کے نام سے زمینیں ہیں، ایسے لوگ ہیں تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں، ذہن ہمارا، یہ دماغ، یہ ہمارا شیطانی وساوس سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم 20-25 ہزار 40 ہزار روپیہ کیوں خرچ کریں۔ حضرات گرامی، یہ مال کیا چیز ہے، یہ دولت کیا چیز ہے؟ انسان کو جتنا کماتا ہے سوائے 3 چیز کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ وہ آدمی جو کما رہا ہے، جو کھا لیا وہ اس کا، یا جو کپڑا سلا کر پہن لیا وہ اس کا ہے، یا وہ چیز جو اللہ کے راستے میں دے دی وہ اس کا ہے۔ بقیہ آدمی مر جا رہا ہے، موت آ رہی ہے اور دنیا کی ساری دولت چھوڑ کے چلا جا رہا ہے، تو دنیا کی ساری دولت اس کی نہیں ہے، یہ تو مال وارثوں کا مال ہے۔ اگر اولاد نیک صالح ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے تو وہی صالح ثواب کرے گی، ہمارے نام سے قربانی کرے گی، ہمارے نام سے مسجد و مدارس کے اندر دے گی۔ اگر اولاد نیک صالح نہیں ہے تو کچھ دنوں کے بعد بٹوارا ہو جائے گا، بیٹا کہے گا یہ سب مال میرا ہے، اور باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اب وہاں افسوس ندامت کرے گا۔ اس لیے آتا ہے قیامت کے میدان میں بہت سے لوگ افسوس اور ندامت کر رہے ہوں گے، کاش دنیا کے اندر اس چیز کو ہم کیے ہوتے، اللہ کے رب میں قربانی پیش کیے ہوتے، تو آج یہ دن ہمیں نہیں دیکھنا پڑتا۔ حضرات گرامی، لہذا قربانی اپنے جانب سے کیجئے اور اپنے گھر کے ان لوگوں کے جانب سے ترغیب دلائیے جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس 52.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ اس کی ملکیت ہے، مال نامی یا غیر نامی ہو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آ جاتا ہے، رات میں ایک لوگوں نے پوچھا، بہت سے لوگ سرکاری نوکری کرتے ہیں، وہ آدمی خاص طور پر جو ٹیچر وغیرہ ہیں، وہ آدمی لون اٹھا لیتے ہیں، 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ لون اٹھا لیا، کبھی زمین لکھا لیا، کہیں مکان بنا لیا، تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے اوپر قرض ہے، ہم قرض ادا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ اس پیسے کو اٹھا کر کے آپ نے زمین روڈ کے کنارے خرید لیا، اس کی قیمت بڑھ رہی، اور پھر کہیے کہ ہمارے اوپر قرض ہے، وہ قرض نہیں ہے، آپ تو اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، ایک مشت سرکار سے پیسہ لے کر مال کے اندر بڑھوتری کر رہے ہیں، ادھر آپ کا پیسہ تنخواہ میں سے کٹ رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ ہمارے اوپر قرض ہے، وہ قرض نہیں مانا جائے گا۔ قرض وہ ہے جو مال آپ کے قبضے میں نہیں رہے، مثلاً آپ نے پیسہ لے لیا، اپنے گھر کے کسی آدمی کا علاج کرا دیا، وہ مال آپ کا ختم ہے، آپ کے پاس جمع نہیں ہے، تو وہ آپ کی جو تنخواہ میں سے کٹ رہی ہے وہ قرض ہوگا۔ اگر آپ نے مکان ایک منزل بنا لیا، ضرورت کے مطابق ہے، آپ قرض اٹھا کر کے دوسری منزل بنا رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کو بعد میں کرایہ آئے گا، اور پھر مسئلہ ہم سے پوچھئے کہ مولانا صاحب ہم نے جو پیسہ اٹھایا ہے، لون کی رقم اٹھائی ہے، اس سے ہم جو ہے قرضہ ادا کر رہے ہیں، تو ہمارے اوپر قربانی ہے۔ ارے آپ کا تو ارادہ اس پیسے سے یہ ہے کہ آپ مال کو آگے بڑھائیں گے، کرایہ آئے گا، مال کمانے کے لیے آپ نے قرض لیا ہے، تو وہ قرض نہیں ہے، آپ کے مال کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مسائل عام طریقے سے جو سرکاری نوکری پیشہ ہے وہ حضرات کر رہے ہیں، ہم مسائل پوچھتے رہتے ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیجئے، وہ قرض جس سے آپ کے مال کے اندر بڑھوتری ہو، آپ اس کو دھیرے دھیرے ادا کر رہے ہیں کہ آپ نوکری پیشہ سرکار نے آپ کو دے دیا ہے،
تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ قرض نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر وہ مال آپ کا ختم ہو چکا ہے، آپ نے اٹھا کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، آپ نے اٹھا کر کے اپنے بہن کی شادی کر دی، آپ نے اٹھا کر کے محلے کے کسی غریب آدمی کا علاج کرا دیا، آپ نے اٹھا کر کے کہیں مسجد بنوا دی، یا آپ نے مدارس میں لگا دیا، کہیں آپ رفاع عام کے کام میں خرچ کر دیا، جس کے آپ مالک نہیں ہیں، تو وہ قرض مانا جائے گا۔ حضرات گرامی، ایسی ہی ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں، میں ادب و احترام کے ساتھ یہ کہوں کہ ہماری بات کو اگر ٹیپ آپ کرتے ہو، ریکارڈ کرتے ہو، تو مکمل بات ریکارڈ کیا کریں۔ عید کے اندر بھی ریکارڈنگ کیا، بعد میں خبر چلی تو ادھورا نہیں، ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں قرآن پاک سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی قرآن پاک کی اس آیت کو پڑھ لے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت ہو، کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت ہو، اور آگے کی آیت، آگے کے جملے کو پڑھے ہی نہیں، اور کہے کہ یہی پر ہم عمل کریں گے، آگے ہم جانتے ہی نہیں ہے، پیچھے ہم جانتے ہی نہیں ہے، تو قرآن نے اس کا طرز بیان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نشے کی حالت میں ہو، تم نماز کے قریب مت ہونا۔ تب نشہ کا جملہ تو استعمال نہیں کر رہا، قرآن پاک میں لکھا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب ہونا۔ اب ایک فرقہ ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے جو یہ جملہ کہنا شروع کر دیا کہ نماز کوئی چیز نہیں، نماز دل میں اللہ کی عبادت ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، لہذا نماز کے ایام میں، نماز کے وقت میں، ادھر نماز مسجد میں عشاء کی نماز اور باہر میں کھڑے ہو کے درود سلام پڑھ لیے۔ میں دلی میں تھا تو میں دیکھ رہا تھا، میں نے پوچھا بنا نماز تو دل کے ارادے کا نام ہے، مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جس کام کو جس طریقے سے کر کے دکھا دیا ہے، اگر نبی پاک علیہ السلام نے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھی ہے، اگر ہم یہ پڑھ کے سوچے کہ ہم 4 رکعت پڑھیں تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے موزے پر مسح کا حکم اوپر میں دیا ہے، اور ذہن یہ کام کرتا ہے کہ گندگی پاؤں کے تلوے میں لگتی ہے اور مسح کا حکم اس کے اوپر کیوں ہے، تو شریعت کا حکم جو ہے اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی، ایسے ہی ملک کے اندر ہم لوگ اس وقت ترقی کر پائیں گے اس لیے کہ ہم وہ امت ہیں جس کو پہلے دن پہلی آیت اس شریعت میں اور اس مذہب میں جو نازل ہوئے اقرا کا ہوا، پڑھیے پڑھیے پڑھیے۔ اب آدمی پڑھائی کو چھوڑ دے رہا ہے۔ آپ ملک کے اندر ترقی اسی وقت کیجئے گا جب آپ ملک کے ہر کام میں شریک ہوئیے گا۔ مثلاً ابھی سرکار کا ایک یوجنا ہے، اگنی پتھ یوجنا، فوج کے اندر بحالی، جو 4 سال کی نوکری ہوگی، 5 سال کی نوکری۔ آپ اس نوکری کو پانے کے لیے محنت کیجئے گا تب نہ ہوگا، جو شرائط ہے وہ تب نہ ہوں گے۔ آپ ملک کے اندر برابر کے شریک دار ہیں تو ضروری ہے کہ آپ ملک کی تمام یوجناؤں میں برابر کے شریک رہیے۔ آنے والا جو وقت یہ بحالی ہو رہی ہے، میں اپنے ان جوانوں سے کہتا ہوں جو گھروں میں خرگوش کی طرح سوئے رہتے ہیں، رات کے دیر رات تک موبائل چلاتے ہیں، صرف موبائل چلانے سے آپ سوچئے گا کہ ہم ترقی کر جائیں گے، نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو محنت کرنا پڑے گا، مشقت کرنا پڑے گا، دوڑ لگانی پڑے گی، جدوجہد کرنا پڑے گا۔ یہ وقت مقابلے کا ہے، یہ وقت پڑھنے کا ہے۔ کوئی 5 گھنٹہ پڑھتا ہے تو آپ 7 گھنٹہ پڑھیے، کوئی 1 کلومیٹر دوڑتا ہے تو آپ 2 کلومیٹر دوڑیے۔ آپ محنت کیجئے گا، مشقت کیجئے گا، اور صرف سوچئے گا آرام و سکون کے ساتھ یہ کہیے گا کہ حکومت ہمارے اوپر نظر نہیں کرتی ہے، ہم کو پریشان کرتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنیں، اور میں جوانوں سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ یہ یوجنا حکومت لائی ہے، آپ اس کے لیے محنت کریں، فارم بھریں، تیاری کریں۔ اور آپ چونکہ اب کسی چیز کی تیاری کے لیے بہت سے لوگوں سے علم کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کا زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ آپ سرچ کیجئے گا سب کچھ بتلا دے گا، لیکن اسی موبائل کو صحیح جگہ استعمال کیجئے گا تب تو استعمال ہوگا، اور غلط جگہ استعمال کیجئے گا تو آپ کو غلط ہوگا۔ تو حضرات گرامی، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے،